شارجہ سے کراچی آنے والا کارگو طیارہ حادثے کا شکار، نجی کمپنی کا کارگو طیارہ سمندر میں لاپتہ ہو گیا۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کی نجی کمپنی کے طیارہ حادثے کی تصدیق۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق شارجہ سے کراچی آنے والا پاکستان کارگو پرواز 2 کا بوئنگ 737 طیارہ سمندر میں لاپتہ طیارے کی تلاش اور ریسکیو آپریشن شروع۔ طیارے میں عملے کے 5 ارکان سوار تھے، مختلف ادارے آپریشن میں مصروف۔ نجی ایئر لائن نے اپنے کارگو طیارے کے حادثے پر باضابطہ اعلامیہ جاری کرتے ہوئے بتایا کہ 9:18 پر نیویگیشن سسٹم میں خرابی کی اطلاع ملی۔ 9:21 پر طیارے کا ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ منقطع ہوا۔ بوئنگ 737 کا کارگو طیارہ گزشتہ رات شارجہ سے کراچی آ رہا تھا۔ عملے کے 5 ارکان سوار تھے، پائلٹ رضوان، فیصل محمود، توفیق، انجینئر عارف اور محمد حامد شامل۔ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی اور دیگر اداروں کے ساتھ مکمل تعاون کیا جا رہا ہے۔ تجارتی جہازوں پر حملے کا رد عمل، امریکی افواج سے ایران پر نئے حملے۔ آبنائے ہرمز میں کشیدگی کے بعد امریکہ کے ایران پر تابڑ توڑ حملے۔ امریکی فوج نے ایران میں 80 سے زائد اہداف پر شدید بمباری کی۔ کشم خارگ، سیرگ اور بندر عباس دھماکوں سے گزر اٹھے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ کارروائی تجارتی جہازوں پر حملوں کا جواب ہے۔ فضائی دفاعی نظام اور میزائل تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے خلاف طاقتور حملوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ آبنائے ہرمز میں پھر کشیدگی، امریکہ ایران آمنے سامنے۔ ایران کی جوابی کارروائی، بحرین اور کویت میں امریکی اڈوں سمیت 85 اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا کہ امریکی حملوں کا تباہ کن جواب دیا جائے گا۔ ایران ہرمز میں امریکی مداخلت کی اجازت نہیں دے گا۔ ایرانی اعلیٰ عسکری کمان نے کہا کہ ہرمز میں محفوظ راستہ وہی ہوگا جو تہران مقرر کرے گا۔ ایران نے آبنائے ہرمز میں قطری جہاز پر حملے کے الزام کو مسترد کر دیا۔ امریکہ نے ایرانی تیل کے فروخت کا لائسنس پھر منسوخ کر دیا۔ امریکی محکمہ خزانہ نے تیل فروخت کا جنرل لائسنس منسوخ کر دیا۔ امریکی محکمہ خزانہ کے آفس آف فارن ایسٹس کنٹرول نے کہا اقدام ہرمز میں ایرانی اقدامات کے رد عمل پر اٹھایا گیا۔ 7 جولائی 2026 سے جنرل لائسنس ایکٹ کو منسوخ کر کے جنرل لائسنس ایکٹ 1 نافذ کر دیا گیا۔ امریکہ نے مذاکرات کے بعد جون میں ایرانی تیل کی برآمدات پر پابندیوں میں 60 روزہ استثنا دیا تھا۔ ایران کا امریکہ پر مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کا الزام۔ ایرانی وزارت خارجہ نے امریکی محکمہ خزانہ کے اقدام کی مذمت کی۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ امریکہ نے ایرانی تیل کے فروخت پر عائد پابندیوں میں عارضی نرمی ختم کر دی۔ نرمی ختم کرنا مفاہمتی یادداشت کے آرٹیکل 10 کی خلاف ورزی ہے۔ ایران نے ابل 18 جون کی مفاہمت کے واضح خلاف ورزی قرار دیا۔ معاہدے پر دستخط کے 20 روز کے بعد اٹھایا گیا قدم امریکی حکومت کی بدنیتی ظاہر کرتا ہے۔ غنڈہ گردی اور بھتہ خوری کا دور ختم ہو چکا، جھکیں گے نہیں۔ ایران کے چیف مذاکرات کار اسپیکر محمد باقر کالباف نے امریکی حملوں پر رد عمل میں کہا کہ ایران پر امریکی حملے، ایرانی تیل کی برآمد پر دوبارہ پابندیاں امن مذاکرات کی خلاف ورزی ہے۔ مزید حملوں کی دھمکیاں، آبنائے ہرمز میں ایران کے اقدامات کی خلاف ورزیاں، لبنان کے خلاف اسرائیل کے مسلسل حملے مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی ہیں۔ ایران کے شہید رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنئی اور شہداء کی میتیں نجف پہنچا دی گئیں۔ ایئرپورٹ پر عراقی وزیر اعظم، اعلیٰ عراقی حکام اور بڑی تعداد میں دیگر لوگ موجود تھے۔ سوگواروں کا شہید آیت اللہ خامنئی کو آنسوؤں اور دعاؤں کے ساتھ خراج عقیدت۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان جلوس میں شرکت کے لیے نجف پہنچ گئے۔ نجف میں امام علی کے روضے پر آیت اللہ خامنئی اور ان کے اہل خانہ کی میتیں لے جائی جائیں گی۔ میتوں کو کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پر بھی لے کر جایا جائے گا۔ آج عراق کے شہر نجف اور کربلا میں آخری دیدار اور تعزیتی تقریبات ہوں گی۔ سپریم لیڈر کو کل مشہد میں امام رضا کے روضے کے احاطے میں سپرد خاک کر دیا جائے گا۔
ترکیہ F-35 طیارہ حاصل کر سکتا ہے، ہمیں کوئی تشویش نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان۔ صدر ٹرمپ کی ترک ہم منصب طیب اردوان سے انقرہ میں ملاقات۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ترکیہ روس دفاعی نظام خرید سکتا ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ میں ذاتی طور پر نیٹو سے سخت مایوس اور نا امید ہو چکا ہوں۔ ہمارے کہنے سے پہلے ہی نیٹو نے ایران جنگ کا حصہ بننے سے انکار کر دیا۔ امریکہ نے ہمیشہ اپنے اتحادیوں کے دفاع کے لیے فرنٹ لائن پر رہا۔ جب ہمیں مدد کی ضرورت پڑی تو کسی نے ہماری مدد نہیں کی۔ میں نیٹو کانفرنس میں نہیں آنا چاہتا تھا، ترکیہ میزبان ہے اس لیے آیا۔ ترکیہ صرف میری وجہ سے اسرائیل کے خلاف جنگ میں شریک نہیں ہوا۔ اس طریقے سے بلوچستان میں 15 خوارج جو ہیں وہ جہنم رسید کیے گئے ہیں، اور اس حوالے سے بھی ہماری سیکورٹی فورسز اور افواج پاکستان کے اندر ان دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے شبانہ روز کاوشیں کر رہی ہیں، کارروائیاں کر رہی ہیں، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب اس ملک کے اندر دہشت گردی کا مکمل طور پر صفایا ہوگا۔ وہ دن دور نہیں جب ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دہشت گردی سے نمٹنے کے عزم کا اعادہ۔ کابینہ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان میں 15 خارجیوں کو جہنم رسید کر دیا گیا۔ 2 روز قبل اسلام آباد میں گروپ کیپٹن عاصم طارق کو شہید کیا گیا۔ ملزم کو سزا دلوائی جائے گی۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر کے جنازے میں پاکستان کی نمائندگی۔ ترک سرمایہ کاروں نے ملک میں سرمایہ کاری کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اسپیکر ملک احمد خان کی ملاقات۔ عالمی صورتحال کے تناظر میں ملکی حالات پر تبادلہ خیال۔ صوبائی اسمبلی کی کارکردگی کو باہمی ہم آہنگی سے فروغ دینے پر اتفاق۔ ملاقات میں جیل اصلاحات کے لیے قانونی امور پر گفتگو۔ وزیر اعلیٰ کی حکومتی اور اپوزیشن اراکین کو قانون سازی میں شمولیت یقینی بنانے کی ہدایت۔ اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم کی اجرا پر اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد کا وزیر اعلیٰ مریم نواز کو آزادی کو۔ آزاد جموں و کشمیر کے غیور عوام نے کالعدم ایکشن کمیٹی کے ملک دشمن بیانیے کو مسترد کر دیا۔ وادی ریپا کے عوام نے انتشاری کمیٹی کے پاکستان اور اس کے اداروں کے خلاف زہریلے بیانیے کو 2 ٹوک انداز میں مسترد کیا۔ شہری کہتے ہیں کہ مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان اور افواج پاکستان نے ہمارا ساتھ دیا، جسے کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ کسی ایسے انتشاری گروہ بیانیے یا سازش کا حصہ نہیں بنیں گے جو قومی یکجہتی کو نقصان پہنچائے۔